آپ کا رزق، آپ کی لائف پارٹنر، آپ کی تنخواہ اور آپ کی کامیابی، یہاں تک کہ آپ کی خوشی، یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے آپ ان چیزوں پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ جو آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں ہے، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے کنٹرول میں آپ کی نیت ہے، آپ کا ایمان آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے اعمال آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کا اللہ کے بارے میں گمان آپ کے کنٹرول میں، آپ کی دعائیں آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے آپ بس اپنی نیت صاف رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور اپنا اللہ کے بارے میں جو گمان ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے اعمال کرتے رہیں۔ آپ ان چیزوں میں اپنا بیسٹ دیں جو آپ کے اختیار میں ہے، اور پھر آپ کا جو رب ہے آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں، ان چیزوں کے اوپر جو اس کے اختیار میں ہے، پھر وہ بیسٹ رزلٹ دے گا اس میں جو اس کے اختیار میں ہے۔ کیونکہ اللہ وہ رب ہے جو نیتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ نیتوں کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ وہ محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ وہ صبر کے ایک ایک لمحے کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ایک لمحے کا بھی حساب رکھا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو بھی گن لیتا ہے وہ، دلوں کے زخم بھی وہ جانتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جلدی چاہتا ہے، مگر اللہ وقت پر دیتا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے لیکن میرے اللہ کی رحمت نہیں تھکتی۔ اور جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے نا، تو پھر اسے کسی کے جانے، کسی کے بدلنے، کسی کے انکار سے کوئی خوف نہیں رہتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے اس چیز کا کہ جو اللہ نے لکھا ہے میرے لیے وہ ہو کر رہے گا۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی راستہ روک سکتا ہے، اور نہ کوئی کامیابی آپ سے چرا سکتا ہے آپ کی، اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ نے محنت کی ہے۔ اور نہ ہی کوئی آپ کی خوشی کو آپ سے دور رکھ سکتا ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ دل اللہ سے آپ کا صحیح طرح جڑا ہو، زبان شکر میں رہے، ہاتھ دعا میں رہیں، اور قدم جو ہے وہ صبر کے راستے پر چلتے رہیں۔ پھر اللہ خود ایسے راستے کھول دیتا ہے، میرا یہ ماننا ہے، جن کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا تصور بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بند دروازوں کے پیچھے رزق بھیج دیتا ہے، وہ اندھیروں میں سے روشنی نکال دیتا ہے، اور وہ ٹوٹے دلوں کو ایسے تسلی دیتا ہے کہ انسان خود بخود حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اور یہی تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی اصل حسن ہے کہ بندہ مطمئن رہتا ہے کہ میرا رب جو کر رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر کر رہا ہے، اور وہ اس سے بہتر ہو بھی نہیں سکتا۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہم جو گمان کی بات کرتے ہیں نا اللہ کو لے کے، کبھی کبھار ہمیں ہمارا جو اللہ کے بارے میں کمزور ایمان اور غلط گمان، یہ ہمیں لے ڈوبتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، نہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں، نہ وہ یہ برداشت کرتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے۔ لیکن شرط ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے میں ویسے ہی ہوں۔ اگر آپ اچھا گمان کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ کیا ہیں، وہ گمان ہی نہیں کرتے، اچھا یا برا تو دور کی بات، ان کا اللہ کے بارے میں کوئی گمان ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے وہ مطمئن ہے اپنی زندگی میں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز اللہ کے اوپر کہتا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے، بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر کچھ غلط ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، آزمائش ہے، تو یا اللہ اس مجھے صبر دے، وہ صبر کرتا ہے، تو اس کا اللہ کے بارے میں یہ گمان ہے۔ ایک بندہ جو ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے، محرومیوں کو دیکھتا ہے اپنی صرف زندگی میں، آزمائشوں کے اوپر پورا نہیں اترتا، صبر نہیں کرتا، اس کا یہ اللہ کے بارے میں گمان ہے، اس کے لیے اللہ ویسا ہے۔ تو یہ بہت بیسک اور بہت سمپل سی چیز ہے، گمان اچھا رکھیں اللہ کے بارے میں اپنا۔